ایک مشہور اسپن بالر کی شادی ہوئی۔ شادی کی رات گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس نے بیوی سے سوال کیا، مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی اور مرد آیا تھا کیا؟ اس پر بیوی نے شرماتے ہوئے جواب دیا، اسپنر کے ہاتھ میں کبھی نئی بال آتی ہے کیا؟ لڑکی صحافی سے، مجھے فلم میں کام کرنے کا شوق ہے۔ صحافی، آپ کو کون سا رول پسند ہے؟ لڑکی، کریم رول۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ لڑکی سے، بتاؤ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی شرماتے ہوئے بولی، سر شہری لوگ ہوٹل میں اور دیہات کے لوگ کماد یا جوار کے کھیت میں۔ نوکر، شریف صاحب نے شریف پور سے شریفے بھیجے ہیں۔ مالک، الو کے پٹھے کبھی شین بھی بول لیا کرو۔ نوکر، صاحب نے شلام بھی بھیجا ہے۔ ڈاکٹر، ہاں جناب، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آدمی، جناب میں مریض نہیں، آپ کا دوست ہوں۔ ڈاکٹر، وہ تو ٹھیک ہے، پہلے کاروبار پھر دوستی۔ بیوی، جانو بتاؤ تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ خاوند، بہت زیادہ۔ بیوی، پھر بھی کتنا؟ خاوند، اتنا کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے جیسی ایک اور لے آؤں۔ جج، چور سے، تم 15ویں بار عدالت میں آئے ہو، اس لیے تم پر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ چور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، باقاعدہ آنے والے گاہک کے ساتھ کچھ تو رعایت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر، آپ ناشتے میں کیا پیتے ہیں؟ چائے، دودھ یا کافی؟ مریض، رہنے دیں ڈاکٹر صاحب، تکلف نہ کریں۔ ڈاکٹر، آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں، مرنے سے پہلے آپ کسی کو دیکھنا چاہو گے؟ مریض، جی ہاں، کسی اچھے ڈاکٹر کو۔ 2 پنجابی دوست کوئی انڈین فلم دیکھ رہے تھے۔ فلم ختم ہوئی تو ایک بولا، لے دس، یہ بھی کوئی فلم ہوئی؟ فلم ختم ہو گئی پر سلطان راہی نہیں آیا۔ بوڑھا مسافر، بیٹا جب پوسٹ آفس آئے تو مجھے بتا دینا۔ لڑکا، آپ دیکھتے رہیں، جہاں میں اتروں آپ اس سے ایک سٹاپ پہلے اتر جانا۔ استاد شاگرد سے، اتفاق سے جملے میں استعمال کرو۔ شاگرد، اتفاق سے میرے امی ابو کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ شوہر بے حد بیمار تھا، جسے ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا۔ اس کی بیوی بہت پریشان اور فکر مند رہتی تھی۔ وہ خدا سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میری جان لے لے اور میرے شوہر کی جان کو بخش دے۔ ابھی عورت یہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ کچن میں بلی نے دودھ میں منہ ڈالا، جس سے برتن گر پڑا۔ عورت گھبرا گئی اور سمجھی ملکل موت آ گئے ہیں۔ یہ خیال کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہو، بہت ڈری اور کہنے لگی، حضرت ادھر خیال نہ کریں، جس کے لیے آپ آئے ہیں اسے ہی لے جائیں، وہ اندر پڑا ہے۔ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وکیل کی صفائی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم کہتے ہو کہ میرا موکل جب تم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی بوتل تھی، مگر کیا اس وقت تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی؟ اس نے مدعی سے پوچھا۔ ہاں تھی، مدعی نے جواب دیا، اس کی خوبصورت بیوی۔ ایک شخص جس کا ایک بازو نہیں تھا،
وہ بڑا ہی پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے مینار پاکستان سے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ مینار کے اوپر چڑھ گیا تو نیچے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کے دونوں بازو نہیں ہیں وہ ڈانس کر رہا ہے۔ وہ واپس نیچے آیا اور اس شخص سے پوچھا، بھائی میرا ایک بازو نہیں ہے تو میں پریشان ہوں اور تیرے تو دونوں ہی نہیں ہیں، تو پھر بھی مزے سے ڈانس کر رہا ہے؟ وہ آدمی آگے سے بولا، میں ڈانس کب کر رہا ہوں، مجھے تو خارش ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کو اتفاق سے کچھ زیورات کہیں پڑے مل گئے۔ انہوں نے اپنے مکان کی دیوار سے ایک اینٹ نکال کر وہ زیورات وہاں چھپا دیے اور اس اینٹ پر لکھ دیا، اس اینٹ کے پیچھے زیورات نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک پڑوسی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے اینٹ کے پیچھے سے زیورات نکال کر اینٹ پہلے کی طرح لگا دی اور اینٹ پر یہ لکھ دیا، اس چوری میں آپ کے پڑوسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ استانی نے کلاس میں بچوں کو بتایا، لوگ اپنی ماں کو مام، آنٹی کو آنٹ اور ڈیڈی کو ڈیڈ کہتے ہیں۔ ایک طالب علم نے فوراً پوچھا، میڈم ہم آپ کو میڈ کہہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو آنکھوں کی شکایت تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب مجھے آنکھوں کے سامنے دائرے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، خدا را کچھ علاج کیجیے۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور آنکھوں میں دوا کے چند قطرے ٹپکا کر چند منٹ آرام کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مریض سے پوچھا، کچھ افاقہ ہوا؟ مریض بولا، جی بہت، اب دائرے بالکل صاف نظر آنے لگے ہیں۔ جب سائیکل نئی نئی ایجاد ہوئی تو شہر میں رہنے والے ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے کو سائیکل لے کر دی۔ اس کا بیٹا سائیکل لے کر شہر کے نزدیک کسی دیہات میں جا نکلا۔ دیہاتیوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ لڑکے کو کوئی چیز اٹھائے لے جا رہی ہے اور وہ لاتیں مار رہا ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی۔ دیہاتیوں نے ڈنڈے اٹھائے اور سائیکل کو پکڑ لیا اور ڈنڈے مار مار کر چکنا چور کر دیا۔ باپ کو پتہ چلا تو غصے سے بھرا ہوا گاؤں میں آیا۔ دیہاتیوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی، یہ ایک عجیب سی چیز تھی جو تمہارے بیٹے کو اٹھائے لے جا رہی تھی، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں لے جاتی تمہارے بیٹے کو۔ ایک 75 سالہ بوڑھے نے 15 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ شادی کی رات دونوں خوب روئے کیونکہ لڑکی کچھ جانتی نہیں تھی اور بوڑھا سب بھول گیا تھا۔ ایک شیر جنگل میں سو رہا تھا کہ ایک بندر ادھر آ نکلا۔ جنگل کے بادشاہ کو سوتے دیکھ کر بندر کو شرارت سوجی اور ایک زوردار تھپڑ شیر کو مار کر بھاگ نکلا۔ شیر کی آنکھ کھل گئی اور اس کے پیچھے بھاگا۔ بندر بھاگتا ہوا ایک پارک میں گھس گیا جہاں لوگ بنچوں پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ بندر نے بھی ایک اخبار پکڑا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ اتنے میں شیر ہانپتا ہوا وہاں پہنچا اور بندر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، تم نے یہاں کوئی بندر دیکھا ہے؟ بندر اخبار کے پیچھے سے بولا، تم اس بندر کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو شیر کو تھپڑ مار کر بھاگا ہے؟ یہ سن کر شیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شیر نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا، کیا یہ خبر اخبار میں بھی شائع ہو گئی ہے؟